جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 9 مارچ اس سال بھارت کا کروز میزائل برہموس وہ تقریباً 100 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ کر گرا اور 40,000 فٹ کی بلندی پہ وہ نیویگیٹ کر رہا تھا۔ اور وہ تو شکر ہے کہ اس پہ کوئی وار ہیڈ نہیں تھا، ورنہ نقصان بھی بہت زیادہ ہو سکتا تھا۔ پاکستان نے فوری طور پہ اس پہ ریئیکٹ کیا، یہاں پہ احتجاج ریکارڈ کروایا اور بھارت سے کہا کہ ہمارے ساتھ جو اس کی فوری تحقیقات کی جائیں اور جو بھی اس کی فائنڈنگز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کی جائیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا اس کو کیجول نہیں لیا جا سکتا۔ جو بھی اس کی وجوہات ہیں کیونکہ اس نے تو دیکھیں نا 40,000 فٹ کی بلندی پہ اگر وہ پرواز کر رہا تھا تو ہماری سارا جو اس وقت جہاز فضا میں تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر ایک بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہمارے لیے بن گیا ہوگا اس وقت۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اب کل بھارت نے اپنی فائنڈنگز تو نہیں ڈسکلوز کی، لیکن یہ کہا ہے کہ جی جو 3 فضائیہ کے ان کے افسران تھے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، ان کے سروسز کو، کیونکہ انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز تھے SOPs ان پہ عمل نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور ایک ٹیکنیکل فالٹ تھی جس کی وجہ سے یہ میزائل اڑا اور پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور وہاں گرا۔ یہ تو اب چلیے، بہت سے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ بہت سے لوگوں کا پاکستان میں بھی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک انٹینشنل ڈیلیبریٹ تھا، اور بھارت ٹیسٹ کر رہا تھا پاکستان کی کیپیبلٹیز کو۔ کیا پاکستان اس کروز میزائل کو پہلے تو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو کیا اس کو ہوا میں مار بھی سکتا ہے۔ اب یہ کروز میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور برہموس ہم جانتے ہیں رشیا اور بھارت کا ایک جوائنٹ وینچر ہے، اور یہ سب سونک نہیں ہے، سپر سونک کا ہے، بلکہ آواز سے بھی تیز یہ ٹریول کرتا ہے۔ اور یہ تقریباً اس کی جو میکسیمم الٹیچیوڈ ہے تقریباً 15,000 میٹر کی بلندی پہ یہ کر سکتا ہے، اور یہ پھر ایکسٹریملی نیچے بھی کرتا ہے نیویگیٹ، اور بعض اوقات اتنا نیچے ہوتا ہے کہ دوسرے جو دشمن ممالک ہیں وہ ان کے ریڈار کو بھی اسکیپ کر لیتا ہے۔ تو کروز میزائل ہمارے پاس بھی ہے اور ہم بھی اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ بھارت نے 3 افسران کو تو ان کو ٹرمینیٹ تو کر دیا، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس سے تو 2 باتیں ہیں۔ یا تو دیکھیے، اگر ڈیلیبریٹ تھا تو بہت ہی خطرناک تھا، اگر اس قسم کی چیز دوبارہ ہوگی تو نہ جانے کیا ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر آبویسلی پاکستان ریئیکٹ تو کرے گا، جس طرح ہم نے جو 26 فروری کو بھارت نے بالا کوٹ پہ کیا تھا، ہم نے ریئیکٹ تو کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ایسکلیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ انٹینشنل نہیں تھا، کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو میزائل اٹ سیلف ہے اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے، یا وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہو پایا، یا پھر SOPs کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ چونکہ فائنڈنگز ہمارے سامنے نہیں ہیں تو ہم اس پہ قطعی اعتبار سے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ برہموس جو ہے وہ بھی اتنا اسٹیٹ آف دا آرٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ شاید نہیں ہے، اور اس میں ابھی بہت کام باقی ہے۔ گوگے بھارت تو کلیم یہ کرتا ہے کہ بڑا زبردست میزائل ہے، اور ایکچولی ایک گائیڈڈ میزائل بھی ہے، اور تو یہ اپنے جا کے بالکل نشانے پہ مارتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ یہ بات نہ بھی ہو، اور ابھی اس میں بہت سے گیپس ہوں اس ٹیکنالوجی میں، کیونکہ بھارت یہ برہموس جو ہے کروز میزائل اب ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے، خاص طور پہ فلپائن کو بھی ایک جو ہے انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے۔ تو اگر ٹیکنیکل فالٹ ہے اس میں، اور اس میں بھی ٹیکنالوجی اس طرح جو ہے اس کی پرفارمنس اس طرح نہیں ہے جس طرح بھارت کلیم کرتا ہے، تو آبویسلی جو لوگ برہموس امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اب اس کو ری وزٹ کریں گے، ری تھنک کریں گے، تاکہ ایک امپورٹ بھی لینا بھی چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر اتنا ہی ریلائبل نہیں ہے یہ کروز میزائل،
اور اپنے طور ہی جو اپنی ٹریجیکٹری ہے اس پہ نہیں جا سکتا اور پریسیشن جو ایک ہونی چاہیے نیویگیشن وہ نہیں کر سکتا، تو پھر تو برہموس جو اس کروز میزائل کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوا۔ تو لیکن بھارت آبویسلی اس کو نام دے رہا ہے کہ ایس او پیز فالو نہیں کیے گئے، تو ان کے بقول اگر ایس او پیز فالو کرتے یہ 3 افسران تو یہ نہ ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے پوری طرح فائنڈنگز جو ہیں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن مجھے بھارت جو ممالک امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جنہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں برہموس کے، وہ جانتے ہیں، وہ یقینی طور پہ سوالات تو کریں گے بھارت سے کہ وہ ہمیں بتائیں اور فائنڈنگز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک ٹیکنیکل فالٹ بھی مان لیتے ہیں رادر دین ڈیویشن فرام دا ایس او پیز، تو پھر بھی ہمارے لیے ایک بڑی جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا کنسرن تو ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہیں، اور اگر بھارت سے اس قسم کی جو ہے غلطیاں بار بار ہوتی رہیں تو پھر تو بہت یہ جو ہے معاملات سنجیدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھارت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو لائٹلی نہ لے۔ صرف 3 افسران کو ٹرمینیٹ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ بالکل ایک لحاظ سے شیئر کریں اور پاکستان کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ ہوا کیا ہے، تاکہ جو اس معاملے میں ایک ٹرسٹ جو مس کمیونیکیشن ہو سکتا ہے وہ نہ ہو آنے والے دنوں اور وقتوں میں، کیونکہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بڑی ایک لحاظ سے ڈائریکٹ ہوتی ہے، اور ایک وہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے، مس کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ایک اسٹیبل نیوکلیر انوائرمنٹ کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کہ بھارت اپنی جو ہے فائنڈنگز وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے بیلسٹک ہمارے جب بھی ہم کوئی فائر کرتے ہیں، کوئی ٹیسٹ فائرنگ ہوتی ہے بیلسٹک میزائل کی، تو ہم ایک دوسرے کو پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیلسٹک میزائل ایگریمنٹ کروز میزائل کو بھی شامل کر لیا جائے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن بہرحال یہ پھر ہاٹ لائن تو ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ اگر ایسا واقعہ ہو گیا تھا تو فوری طور پہ ملٹری آپریشنز ایک دوسرے جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے تھے، فارن سیکرٹریز کے درمیان بھی ہاٹ لائن موجود ہے، وہ بھی بتا سکتے تھے۔ بھارت نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو بہرحال ایک لحاظ سے سیریس معاملہ ہے، اور بھارت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے جو ہیں جو بھی ان کے لوپ ہولز ہیں، گیپس ہیں، ان کو پلگ کریں تاکہ دوبارہ اس قسم کا خطرناک واقعہ نہ ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔